13 मई کے بعد پاکستان پورا خطہ جو ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ پوزیشن پر آ گیا اور بھارت کی جو پوزیشن تھی بھارت کی وہ ویسی پوزیشن ہو گئی ہے جیسی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن. وقت آپ دیکھیں کہ بھارت اکیلا نہیں ہارا. دیکھیں اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان انڈکلیئرڈ ورلڈ وار جیتا ہے. اپیرنٹلی اوپنلی اسرائیل اس جنگ کا شامل حال تھا نا. پھر وہ امریکہ جس امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا جی یہ تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, یہ پلاننگ کا ایک حصہ تھا. اور اس کے بعد جب پاکستان نے ان کی پھینٹی لگائی ہے تو سوئے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھایا ہے کہ پائی اٹھو. تو یہ بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو بچانے کے لیے امریکہ بیچ میں کودا ہے؟ بھارت کو بچانے کے لیے نہیں کودا, وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کودا ہے. اب اسرائیل کو اگر مثال ہے مات ہوئی ہے تو اس کا مطلب امریکہ کو مات ہوئی ہے. انہوں نے کہا G7 میں مودی کو نہیں بلایا گیا, ان کے چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. G7 والی بات ذرا اس کا کینوس بڑا ہے. G7 والی بات کا کینوس بڑا ہے. وہ کیوں بڑا ہے؟ اچھا G7 میں کس نے نہیں بلایا؟ کینیڈا نے. کینیڈا کون؟ جہاں پہ مودی نے مطلب دہشت گردی کی, بھارت نے ایز اے اسٹیٹ ایکٹر دہشت گردی کی. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت مہذب دنیا تو بھارت کو ایک دہشت گرد اور ایک ناپسندیدہ ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے, اور کینیڈا نے جو سٹینس لیا وہ آپ کے سامنے ہے. کینیڈا نے بھارت کے سارے سفیر نکال دیے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے رقمہ عرفان ملک. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ حسان ہاشمی موجود ہیں. حسان تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو اس وقت بہت زیادہ کشیدگی چل رہی ہے یوکرین اور رشیا کو لے کر, اور دونوں پر اس وقت جنگی جنون سوار ہوا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ کے اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں, اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے یوکرین اور رشیا کا پاک بھارت کشیدگی کے ساتھ؟ اچھا کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا لیکن کمپیریزن ہو رہا ہے. میں ابھی اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جہاں تک رشیا اور یوکرین کی بات ہے, اب اس ماڈل کے بارے میں سوچ رہا ہے بھارت بیٹھ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھارت اس وقت شدید ترین شکست سے چونکہ دوچار, اور پوری دنیا میں اس پر وہ کہتے ہیں کہ ذلت کے سائے ہیں. تو اس حوالے سے یوکرین اور رشیا جنگ کو لے کر بھارت میں کیا سوچا جا رہا ہے اس پہ میں بات کرنے سے پہلے صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے جو یوکرین کی جانب سے کی گئی ہے. اور رشیا کے وہ جہاز گرائے گئے ہیں, گرائے نہیں مطلب انہوں نے بیسز میں کھڑے کھڑے اڑا دیے ہیں جو رشیا کی ماتھے کا جھومر تھے. اس اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے رشیا کی طاقت تصور کیے جاتے تھے. رشیا کے لیے ایک ایسی ڈھال تھے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ رشیا جن پر فخر کرتا تھا. اور اس میں چونکہ انہوں نے انتہائی چالاکی کے ساتھ یہ پروکسی انداز میں یہ بیسیکلی بیسز میں کھڑے جہاز گرائے ہیں کہ انہوں نے ڈرونز کو گڈس ٹرانسپورٹ میں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ڈرونز جنہوں نے گرائے ہیں انہیں گڈس ٹرانسپورٹ میں, یہ جو آپ کے کنٹینرز وغیرہ چلتے ہیں, ایک عام سامان کے طور پر ایکسپورٹ کیا. ٹھیک ہے, سوری امپورٹ کیا ادھر. تو اس میں جہاں جہاں بیسز میں جہاز گرے تھے ان کو مارک کیا گیا اور ان جگہوں کے قریب ترین ان لوڈ کیا گیا ان ڈرونز کو. اور ان ڈرونز کے آپریٹر پہلے ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اور ڈیفینیٹلی پھر رشیا کے اندر سے بھی لوگ ادھر موجود تھے جہاں وہ کہہ سکتے ہیں غداری ہے, بغاوت ہے, یا جو بھی غدار جنہوں نے ساتھ اندر سے دیا. اور اس کے بعد اچانک جب ڈرونز اڑے ہیں اور انہوں نے آلریڈی مارکڈ جہاں ان کے ٹارگٹس تھے انہیں اٹیک کیا, تو رشیا کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. تو 40 جہازوں کا گرنا یا بیسس پہ کھڑے کھڑے ہو کر تباہ ہو جانا, یہ رشیا کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی, بہت بڑا سیٹ بیک ہے ڈیفینیٹلی. اور اب رشیا جو ہے اس نے نیٹو ممالک پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے. نیٹو ممالک اس وقت ہائی الرٹ ہے, یعنی یورپ پورا اس وقت ہائی الرٹ ہے جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں. اور اسی صورتحال میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو رشیا ہے اس نے اپنا ہائپر سونک میزائل جو ہے جو سب سے اس کا طاقتور ہے اس نے چلانے کا بھی فیصلہ کر لیا. اچھا اب اس ساری صورتحال میں ذرا نوٹ کیجئے گا کہ 40 جہاز رشیا کے بیسس پہ کھڑے کھڑے گر گئے, ٹھیک ہے, تباہ کر دیے گئے. اب انڈیا سے اس انداز میں سوچ رہا ہے نہیں انہوں نے تھوڑی ہویا اسی تے مارے جا کے گھس کے ہم نے مارا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تو یوکرین کی طرح پاکستان میں یہ کر ہی سکتے ہیں نا. وہ مطلب دماغ خراب ہے اس کا, سوچ رہا ہے ہم تو الحمدللہ ہائی الرٹ ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ آج ہم نے اگر جنگ جیت لی ہے تو ہم بڑے تسلی سے بیٹھ گئے ہیں. میں ہوں, آپ ہیں, ہماری افواج ہے, ہم سب ہمیں چوکنا ہو کے آگے بڑھنا ہے. اور نیچرلی ہم چوکنا ہیں بھی, ہمیں ایک یونٹی اور دنیا کو جو پیغام ہم نے دیا اسے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. جو مٹھی بڑا ناصر پاکستان کے اندر وہ ہیں وہ تو فارغ ہیں نا. لیکن مقصد جہاں پر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چل شکر ہے روس کے جہاز گرے, کیونکہ ڈسکس تو صرف یہی ہو رہا تھا کہ انڈیا کے جہاز گرے, الحمدللہ بھگوان تیرا شکر. انہوں نے وہ اب اس وقت پرارتھنا جو انہوں نے کی تھی نا,
اب وہاں وہ باقاعدہ مندر پہ چڑھا رہے ہوں گے کہ جناب شکر ہے اب رشیا کے جہاز تباہ ہونے کی خبریں جو ہیں انہوں نے کافی حد تک ہمیں کم کر دی. ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ ایک عالمی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے, ورلڈ وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کی جو جنگ ہے نا, جو انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے, یہ اٹ سیلف ایک علیحدہ ہی فینومینا ہے. اسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور اسے میں آپ کو یہ بہت بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ یہ رقم ہوئی ہے کہ 4 دن کے اندر پاکستان ایک عالمی جنگ جیتا. تو کیسے جیتا؟ دنیا کے جو جنگی ماہرین ہیں نا, جو وار ایکسپرٹس ہیں, وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس ڈاکٹرن کو سمجھنے کے لیے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے وار کریکولم میں پڑھایا جائے. زبردست, یہ تو کمال ہو گیا. یعنی پاکستان نے, کیونکہ دیکھیں نا ایک انسانی عقل ہوتی ہے نا, جس طرح آپ یہ مگ ہے سامنے سے اٹھاتی ہیں پیتی ہیں, اب یہ مگ آٹومیٹیکلی اٹھ جائے اور آپ کے وہ کہتے ہیں کہ منہ کو لگ کے اور آپ اس میں سے چائے پی رہے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے انسانی عقل میں بات نہیں آ رہی. یہ جو جنگ ہے نا ہماری, جو پاکستان نے جیتی ہے, یہ انسانی عقل میں نہیں آ رہی, اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے 5 مئی سے پہلے والا پاکستان, 5 مئی سے پہلے والا خطہ, 5 مئی سے پہلے والا یہ ہمارا پورا ریجن, یہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن پر تھا. 13 مئی کے بعد پاکستان پورا خطہ جو ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پوزیشن پر آ گیا ہے, اور بھارت کی جو پوزیشن تھی, بھارت کی وہ ویسی ہی پوزیشن ہو گئی ہے جیسی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ تو خیر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں سچی بات, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا عقلی تناظر میں دیکھتے تو شاید 10 مئی کا ٹائم ہی نہ آتا, ہے نا, عقل مند ہوتا تو پنگا ہی نہ لینا. لیکن جب قدرت آپ کو رسوا کرنے پر آ جائے تو پھر آپ کی عقل مند مار دیتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ بھارت اکیلا نہیں ہارا. دیکھیں اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان انڈکلیئرڈ ورلڈ وار جیتا ہے, اور میں یہ واحد بندہ ہوں جو اس بات پر مصر اور مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اسرائیل کو ہرایا ہے. پہلی دفعہ اپیرنٹلی اوپنلی اسرائیل اس جنگ کا شامل حال تھا نا. پھر وہ امریکہ, جس امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا جی یہ تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, یہ پلاننگ کا ایک حصہ تھا. اور اس کے بعد جب پاکستان نے ان کی پھینٹی لگائی ہے تو سوئے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھایا ہے کہ پائی اٹھو. تو یہ بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو بچانے کے لیے امریکہ بیچ میں کودا ہے؟ بھارت کو بچانے کے لیے نہیں کودا, وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کودا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اسرائیل کو اگر مثال مات ہوئی ہے تو اس کا مطلب امریکہ کو مات ہوئی ہے. تو یہ سب جو ہے نا, یہ دنیا کے اندر اللہ نے ایک وہ کہتے ہیں کہ ہلا کر رکھ دے دنیا کو, انسانی سوچ اور عقل اور شعور سے علیحدہ ایک ایسی جیت دے دی ہے جسے آج ورلڈ ایکسپرٹس جو ہیں, وار ایکسپرٹس جو ہیں, جو دوسرے دنیا کے اینالسٹ ہیں, وہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دنیا کے اندر مثال ہے رشیا اور یوکرین کی بات کی, کتنے عرصے سے جاری ہے؟ ختم ہوئی؟ ہاں نہیں ہوئی نا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جہاں جہاں حملے کیے ہیں وہ جنگیں ختم ہوئی؟ کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. 20 سال جنگ ادھر آپ کی ادھر رہی ہے افغانستان میں, اور آج الحمدللہ دیکھیں پاکستان 4 دن کے اندر ساری دنیا کو کہتے ہیں نا تہ لگا کے ان کے منہ ٹھیک ہے. اور یہ تہ صرف آپ کی فوجی نہیں, آپ کی سفارتی بھی ہے. آپ کو ایک اور خبر دے دوں, پاکستان کو یا پاکستان کی جیت کو چھپانے اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی ناکامی کو کامیابی کے طور پر دکھانے کے لیے بھارت نے فوری طور پر ایک سفارتی مشن تیار کیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا. جی بالکل ہے. دنیا کے ذرائع کے مطابق 88 کنٹریز نے تو اس سفارتی مشن کو, جس سے اربوں ڈالرز بریف کیس میں بھر کے دیے تھے کہ پھینکو کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, انہوں نے جناب ان کی بات ہی نہیں سنی. انہوں نے کہا G7 میں مودی کو نہیں بلایا گیا, ان کے چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. G7 اچھا G7 والی بات ذرا اس کا کینوس بڑا ہے. G7 والی بات کا کینوس بڑا ہے. وہ کیوں بڑا ہے؟ اچھا G7 میں کس نے نہیں بلایا؟ کینیڈا نے. کینیڈا کون؟ جہاں پہ مودی نے مطلب وہ دہشت گردی کی, بھارت نے ایز اے اسٹیٹ ایکٹر دہشت گردی کی اور اپنے اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کینیڈین شہری کو قتل کروایا. 1 نہیں 2 نہیں 3 4 کینیڈین شہریوں کو قتل کروایا. اس کے بعد برطانیہ کے اندر بھارت نے اسٹیٹ ٹیررزم کی. اسی طریقے سے پھر امریکہ کے اندر بھارت نے اسٹیٹ ٹیررزم کی. تو آپ کو میں بتاؤں, کینیڈا وہ ملک ہے جو 5 آئیز, جو 5 ممالک جو طاقتور ترین ممالک ہیں, ان کی مشترکہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی بنی ہوئی ہے جسے 5 آئیز کہا جاتا ہے. جس طرح پاکستان کی ISI ہے نا, اسی طرح ان 5 ممالک کی جو ISIs ہے نا ساری, وہ ساری اکٹھی ہو کے ایک
انہوں نے کیا, اور اس پہ انہوں نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو بھارت کو ایز اے اسٹیٹ ٹیررسٹ قرار دیا گیا کہ یہ بھارت کی سرکاری سطح پر اس کی وزارت خارجہ نے, اس کی حکومت نے باقاعدہ دہشت گرد اپنے امپلائیز بھیج کر ہمارے ملکوں کے, ہماری سرزمین پر دہشت گردی کروائی. تو بھارت کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا آفٹر انویسٹیگیشن. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت مہذب دنیا تو بھارت کو ایک دہشت گرد اور ایک ناپسندیدہ ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے, اور کینیڈا نے جو سٹینس لیا وہ آپ کے سامنے ہے. کینیڈا نے بھارت کے سارے سفیر نکال دیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کہہ رہے ہیں نا اسٹیٹ ٹیررزم یا جو بھی معاملات ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے اپنے اندر اس پر کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پر مائنورٹیز اور مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ تو ہم پڑھتے بھی آئے ہیں, دیکھتے بھی آئے. آپ یہ دیکھیں کہ کرنل صوفیہ قریشی جو آپریشن سندور ان کا تھا, اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ تھا کہ وہ ان کی فوج کی ترجمان ہے, آ کے ان کو بریفنگز وغیرہ دے رہی تھی. بٹ چونکہ وہ ایک مسلمان ہے تو اس پر انگلیاں اٹھیں RSS کی جو ان کی را ہے اور ڈفرینٹ جو ان کی ایجنسیز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کرنل صوفیہ along with her family ان کا رہنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. باقی تو تفصیل آپ ہمارے ناظرین کو بہتر بتا سکتے ہیں. اس میں نا دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں اس وقت رائٹ ناؤ دنیا کے اندر بھارت بائی آل مین وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس طرح ایک پاگل شخص جو ہوتا ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ خبتی ہے, ہوش و حواس نہیں, باولا ہوا ہے. ایک پاگل کتا بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا جتنا اس وقت بھارت ہوا ہوا ہے. دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا وہ وقت کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرتا ہے. اب کرنل صوفیہ قریشی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح آپ کا نشانہ بن رہی ہے, لاسٹ ٹائم جو روڈ شو تھا مودی نے اپنی آپریشن سندور کی وکٹری کے لیے بنایا تھا, زبردستی اس کی بہن اور ماں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, اس کی زندگی تنگی. اور میں اب آپ کو خبر دے دوں کہ بہت جلد آپ کو یہ خبر ملنے والی ہے کہ کرنل صوفیہ بھارت چھوڑ رہی ہے. اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دل برداشتہ ہو کے, ایک تو اس نے فوج سے بھی ریزائن کرنا, گھر سے بھی پریشر ہے, اور اب اس کی فیملی میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمیشہ یہ قربانی کا بکرا بناتے ہیں, یہ اپنی ہندو توا سوچ کے تحت اسے قربانی کا بکرا بنا کے, کسی موب جسٹس کا نشانہ بنا کے, کسی بھی کہہ لیں سازش کے تحت اس کو مروا کے آپ یہ دیکھیں کہ آپریشن سندور کا ملبہ اس پہ ڈال دیا جائے. مطلب اندازہ لگائیے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ کرنل صوفیہ جو ہے وہ ایک ترجمان ہے انڈین فوج کی, اور اس نے وہ حقائق جب بیان کیے کہ یہاں جہاز گرا, یہاں جہاز گرا, اور آج دنیا وہ تمام اس کی ناکامیوں کو اور شکست کی علامتوں کو آبزرو کرتے ہوئے دکھا رہی ہے, بتا رہی ہے. پاکستان سے تو بات آگے نکل گئی ہے. اب تو ہم کہہ نہیں رہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے, یہ تو دنیا اب کہہ رہی ہے, کیونکہ ہم نے تو ثبوت رکھنے تھے نا, رکھ دیے. یہ دیکھیں ہم نے جہاز گرا ہے, یہ دیکھیں ان کے 26 مقامات تھے جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا, یہ دیکھیں ہم ان کے اندر گھر میں گھسے, 18 منٹ ہمارا ایئر چیف بھارت کی سرحد کے اندر اپنے جہاز میں ان کے شہروں کے چکر لگاتا رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنے جہاز گرائے ہیں اس نے. ایئر چیف کی بات کر رہا ہوں, اپنے عام پائلٹ کی بات نہیں کر رہا. اب تصور کریں جس ملک کے افواج کے چیف ایسے ہوں کہ وہ فرنٹ لائن پر این میدان جنگ میں لیڈ کر رہے ہوں. آپ عاصم منیر صاحب کو نہیں دیکھا, آپ نے عاصم منیر صاحب کو نہیں دیکھا اس پوری جنگ کے دوران, یہ جو ٹینکوں پہ کھڑے ہو کر انڈین بارڈرز کے بالکل قریب وہ کیسے دشمن کو للکار رہے تھے. اور یہ جو بدبودار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایئر چیف یا ڈسکریمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ تو فضائیہ کا کام ہے, بری نے کیا کیا, تو بھائی وہ سارے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. بری نے یہ کیا کہ چٹے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے گئے تھے. آج بھی الحمدللہ ہماری فوج, ہم اپنی فوج کی بات کریں, پاکستانی فوج کی, وہ بھارتی سوائل پہ موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی کتنی چوکیں اس وقت ہمارے قبضے میں, وہ بتا بھی نہیں سکتے, دکھا بھی نہیں سکتے, اور بس رولا ڈال رہے ہیں. اور اسی رولے میں وہ آپ کو پتہ ہے جذباتی عوام ہوتی ہے. اچھا دیکھیں کچھ اور چیزیں میں کوئکلی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک ہم بنگلہ دیش کا ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے کرنسی نوٹ سے شیخ مجیب کی فوٹو ہٹا دیا ہے. تو جب سے حسینہ واجد فرار ہوئی ہے تب سے بھارت کا اثر و رسوخ بنگلہ دیش میں ختم ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ مہربان تو بندہ پہلوان. اس وقت اللہ مہربان, پاکستان پہلوان. بالکل ٹھیک. اب میں بتا دوں صرف چھوٹی سی بات, اس بات یہ اتنی پاکستان 71 سے لے کر اب تک پاکستان کی فوج پر ایک باقاعدہ پیپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ انہوں نے سرنڈر کیا, انہوں نے یہ کیا, وہ کیا. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ نے ان تمام کرداروں کو نشان عبرت بنا دی جنہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف ایک اس طرح کا جھوٹا پیپوگنڈا کیا, اور نہ سمجھے اگلے نشان عبرت بن گئے. وہ شیخ حسینہ واجد اور وہ بھارت جنہوں نے اپنی طرف سے ہمارا بازو علیحدہ کیا تھا,
اور پاکستان کی فوج پر ایک ہمیشہ کے لیے غدار کا ٹھپا لگوا دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ مثال ہے, میرے پہ کوئی پرابلم آ گئی اور میری گواہی جو ہے روما آ کے دیتی ہے, وہ ایک آ کر روما نے گواہی دی, نہیں جی حسان نے ایسا نہیں کیا. لیکن اگر میری گواہی میرا رب دے, میرا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کے ساتھ دے, انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے شیخ مجیب اور اس غدار ٹولے جو کہ انڈیا کے گود میں بیٹھ کر مفتی بانی کے ذریعے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر کے الزام بھی پھر پاکستان پر اور افواج پاکستان پر لگانے والا, انہیں پتہ نہیں چلا, ہوش ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. اور آج الحمدللہ وہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے, اور آج الحمدللہ وہی بنگلہ دیش سے علیحدہ کیا تھا, نہ صرف وہ ہمارے ساتھ ہے بلکہ وہ جو الزام ہم پر لگایا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے ایسے لانڈری سے, اپنی لانڈری سے دھو کر پاکستان کی فوج کے اس پاک چہرے کو سامنے کھڑا کر دیا ہے اور بتا دیا کہ یہ سب مکروہ اور بدبودار جن سے وہی بات ہے نا, وہ مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں. اچھا 2 پوائنٹس ڈسکس اپنی آڈینس سے بھی کرنا چاہوں گی اور کوئکلی آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی. ایک تو عدنان سمیع جو ہے وہاں پر انڈیا میں راجیت شرما کا آپ کی عدالت کے نام کے نام سے ایک پروگرام لگتا ہے, بڑا فیمس شو ہے, اس میں عدنان سمیع گیا اور وہاں پر جو راجیت شرما تھا اس نے اس کو کہا کہ آپ تو پاکستانی میجر ہیں نا جو بھارت کے اندر جاسوسی کر رہے ہیں, اور یہ جاسوسی کا الزام بھارتی جو ہیں وہ عدنان سمیع پہ لگاتے بھی. انہوں نے لائٹر نوٹ یہ بات کی. عدنان سمیع نے کہا مجھے تو اب میری ترقی ہو جانی چاہیے, مجھے تو کرنل کا رینک تو ایٹ لیسٹ دیتے. تو اینکر نے کہا نہیں آپ کو فیلڈ مارشل بنا دے رہے ہیں, جس پہ عدنان سمیع نے کہا کہ پھر تو مجھے اس کے لیے جنگ جو ہے وہ ہارنی پڑے گی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ کیا حال ہے کہ جو اپنی دھرتی کا وفادار نہ ہوا, جس نے اس کو پالا پوسا فیم دیا, وہ وہاں جا کر صرف اپنی لائلٹی شو کرنے کے لیے اس کو کتنا نیچے گرنا پڑا. دیکھیں میری بات سنیں, میں عدنان سمیع کو نا سمجھتا ہوں کہ یہ جو احسانات اس کے ہمارے پہ ہیں, کیا عدنان سمیع کے احسانات, عدنان سمیع کے احسانات میں بتانے لگا نا کہ اجازت دیں گے تو دیکھیں میری بات سنیں, ہمارا وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ فٹ انٹیلیجنس کا بندہ ہے ادھر, ہمارا وہ فٹ انٹیلیجنس کا بندہ ہے, وہ بہت ساری خبریں ہمیں دیتا ہے. اگر وہ یہ باتیں نہیں کرے گا نا تو پرابلم ہوگی. دیکھیں میجر کے رینک پہ اب ہمارا میجر جا کے وہ کہے جی میں میجر پاکستان کی طرف, وہ تو پھر ٹھیک نہیں نہ ہوگا. اس جنگ میں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس جنگ میں دیکھیں, اب چونکہ اب بات آپ نے کھول دی ورنہ میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا. دیکھیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا وہ ایجنٹ ادھر بیٹھا ہے تو ہمیں اس پہ کور کریں. اب آپ ٹی وی پہ آ کے یا یوٹیوب پہ آ کے اس طرح باتیں کریں گے تو اس کے لیے پرابلم ہے. تو ہماری اس جنگ کے دوران بھی اس نے بہت ساری خبریں ہمیں دی ہیں میجر عدنان سمیع صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے ٹائز ہیں. جی جی ہمارا ہے ان کے ساتھ سلسلہ, تو آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہمارے اس طرح کے جو فٹ سولجرز ادھر موجود ہیں, فٹ انٹیلیجنس کے جو لوگ ادھر موجود ہیں, اگر اس نے کہا کہ پاکستان جنگ ہارا ہے تو وہاں بیٹھ کے اس نے یہی کہنا ہے نا, اگر وہ جیت کے کہے تو پر نا اس کی بھارتی شہریت منسوخ ہو جانی چاہیے, پاکستان کو پھر اس کا. دیکھیں جی پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنے ایجنٹ کو وہاں کی شہریت دلوا دی. زبردست, ہمارا میجر وہاں کا ڈنکے کی چھوٹ پہ شہری بھی بن گیا. اور اس کے بعد ناپسندیدہ شخصیت میجر گورو آریہ, آپ کی تو بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت, پاکستان کے خلاف اکثر زہر اگلتا رہتا ہے اور شاید اس کو بھی لگتا ہے کہ وہ شاید اس کی وجہ شہرت ہی اب یہی ہے. اچھا اس نے ایک بات کیا, وہ بالآخر مان گیا کہ ہمارے رافیل طیارے جو ہیں نا وہ گرے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس کا یہ کہنا ہے کہ بھارت تو امیر ملک ہے, تو اگر ہمارے طیارے گر بھی گئے ہیں تو ہمیں چائنا یا سعودی عرب سے ہیرات میں تو نہیں ملے تھے. اس پہ آپ کی جو آپ نے بھی مجھے گورو آریہ کا بتایا, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک مراسی ہوتا ہے, اس کو چودھری کی بیٹی پسند آ جاتی ہے. اچھا, اب وہ اس کے عشق میں دن رات جلتا بلتا رہتا ہے, بالآخر ایک دم فیصلہ کرتا ہے کہ میں رشتہ مانگ لیتا ہوں جا کے چودھری سے. وہ چودھری کے پاس جاتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ دیکھیں جی مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے, پیار ہو گیا, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. چودھری تو پہلے پریشان ہو جاتا ہے, جب ہوش میں آتا ہے کہ یار زیادہ کمی تے چودھری نال رشتے داریاں. وہ اپنے ساتھ کھڑے مسٹنڈوں کو حکم دیتا ہے نو پھڑ کے مارو, اے کمی کمین, اے مراسی آ کے ساڈے کو رشتہ مانگنا ہے. وہ جناب مسٹنڈے مار مار کے اسے عدم ہوا کر دیتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد وہ کپڑے جھاڑتے اٹھتا ہے, کہتا ہے پھر چوہے صاحب میں انکار ہی سمجھا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت یہ مراسی جس طرح اس نے چودھری سے مار کھائی تھی, یہ میجر گورو آریہ کا بھی یہ حال ہے. اب مجھے خود بتائیں نا کہ آج یہ بیان دے کر وہ اپنی اس بدترین ذہنی حالت اور قسم پرسی کا اظہار کر رہا ہے, اور کھل کر اظہار کر رہا ہے, جس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں شکست کی نتیجے میں یہ بونتر گیا ہے. اب اسے کچھ نہیں پتا یہ کیا بول رہا ہے. وہی نا اس وقت پورا گودی میڈیا, بھارت, بی جے پی, مودی خود باولے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وچ وے ٹو گو, کیسے اپنی ہزیمت جو ہے وہ چھپائیں. بہت شکریہ حسان, آپ نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.